حضرت سعد بن ابی وقاص عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں اللہ سے دعا کی کہ اللہم استجب لسعد، الہ العالمین سعد کی دعائیں قبول کر لے۔ دعائے نبوی کا اثر یہ ہوا کہ سعد مستجاب الدعوات ہو گئے، سعد جو دعا کرتے اللہ ان کی دعا قبول کر لیتا۔ اخیر زمانے میں مکہ مکرمہ سے باہر جب انہوں نے رہائش اختیار کر لی تو جب مکہ کے اندر آتے اور مکہ کے لوگوں کو خبر ملتی کہ سعد آئے ہوئے ہیں تو ہر عام و خاص حضرت سعد کے پاس بھیڑ لگا دیتا، سعد میری یہ مصیبت ہے دعا کر دیں، سعد میری یہ پریشانی ہے دعا کر دیں۔ حضرت سعد سب کے لیے دعا کرتے جاتے۔ ان کی عمر جب زیادہ ہو گئی، آنکھ کی روشنی کمزور ہو گئی، بینائی کمزور پڑ گئی، سعد مکہ آئے، حسب معمول مکہ کے لوگوں نے گھیر لیا، اپنی ضرورت کی دعائیں کرانے لگے۔ سعد سب کے لیے دعا کر رہے ہیں اور سعد کی دعا سے اللہ سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ اسی میں حضرت سعد کے ساتھیوں میں سے کسی نے پوچھ لیا، سعد آپ کی دعا سے اللہ مکہ کے اتنے لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہے تو آپ اپنے رب سے اپنی آنکھ کی روشنی کے لیے کیوں نہیں دعا کر لیتے؟ آپ کی دعا سے مکہ کے اتنے لوگ آپ کو گھیرے ہیں اور آپ کی ضرورتیں اللہ آپ کی دعا سے پوری کرتا ہے، تو اللہ سے اپنی آنکھ کی روشنی کے لیے بھی دعا کر لیجیے کہ اللہ میرے آنکھ کی بینائی لوٹا دے، میں پہلے کی طرف پھر دیکھنے والا ہو جاؤں۔ سعد کا جو ایمانی جملہ تھا اسے آپ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت سعد نے جواب دیا کہ مجھے اپنے حق میں آنکھ کی جو میری روشنی ہے اس سے کہیں زیادہ محبوب میرے حق میں اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ ہے۔ اللہ اگر یہ پسند کرتا ہے کہ سعد کی روشنی کمزور پڑ جائے، آنکھیں نابینا ہو جائے، تو مجھے یہ فیصلہ زیادہ پسند ہے اپنی آنکھوں کی روشنی سے۔ میرے حق میں اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو یہ کیفیت جب ہوگی تب انسان کو بندگی میں مزہ آئے گا۔ جو اللہ نے نہیں دیا ہے وہ نہ دینا ہی ہمارے لیے بہتر تھا، اس لیے ہمارے رب نے نہیں دیا، اور اللہ نے جو دیا ہے وہ ہمارے حق میں وہی بہتر تھا، اس لیے اللہ نے دیا ہے۔